حضرت رابعہ بصری رحمتہ علیہ: اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں پھینک دے۔ اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں پھینک دے۔ اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھ کو تو اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ عالم اسلام کی اس نامور خاتون کو اپنے اور اپنے خالق کے درمیان کسی قسم کے لالچ یا خوف کی موجودگی گوارا نہ تھی۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمتہ علیہ کا شمار دوسری صدی ہجری کی شہرہ آفاق عرفات میں ہوتا ہے۔ آپ دو روایات کے مطابق 95 ہجری یا 99 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ آپ اپنے والد کی چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے ان کا نام رابعہ مشہور ہو گیا۔ ابھی وہ کم سنی میں تھیں کہ کسی بردہ فروش نے ان کو اغوا کر کے غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا۔ غلامی کی حالت میں ہی آپ پلی بڑھی۔ اپنے مالک کے گھر کے کام کرنے کے بعد باقی وقت میں وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتیں۔ ان کے مالک نے ان کے عبادت و ریاضت میں شفقت دیکھ کر ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آپ نے صحرا میں قیام کیا اور اپنی عبادت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہیں پر آپ نے معرفت کی وہ منزلیں طے کی کہ جن کے بعد ان کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے صحرا میں کافی عرصہ تک رہائش رکھی اور پھر اس کے بعد آپ بصرہ آ گئی۔ تاریخ میں اگرچہ ان کے علم و فضل کے بارے میں بے شمار روایات ہیں، مختلف مورخین اور دیگر افراد نے ان کے حالات زندگی تفصیل سے تحریر کیے ہیں، لیکن ان میں تضادات ہیں۔ بہرحال یہ بات تاریخ سے معلوم نہیں ہوتی کہ ان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی۔ کیا ان کو دور غلامی میں تعلیم کے مواقع ملے تھے یا انہوں نے صحرا میں قیام کے دوران علم و فضل سے فیض حاصل کیا؟ ان کا استاد کون تھا؟ انہوں نے پردہ بڑھاپے میں ترک کیا یا وہ جوانی ہی میں پردہ میں رہ کر مردوں کے سے کام کیا کرتی تھیں؟ آپ نے صحرا سے بصرہ آنے کے بعد تمام عمر وہی گزاری۔ بصرہ میں بھی آپ نے اپنی عبادت و ریاضت نہ چھوڑی اور جلد ہی ان کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس وقت بصرہ میں اس دور کے ہر لحاظ سے بڑے عالم قیام کرتے ہیں۔ بصرہ ایک تجارتی بندرگاہ بھی تھا اور صوبائی دارالحکومت بھی، اس لیے یہاں پر معززین قیام کرتے تھے۔ بہرحال جب ان کے زہد و تقوی اور علم و فضل کی دھوم مچی تو ان سے فیض اٹھانے کے لیے لوگ ان کے پاس حاضری دینے لگے۔ ان کے پاس آنے والے افراد میں عام افراد سے لے کر بڑے بڑے نامور عالم بھی تھے، جس میں امام سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ، حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت شفیق بلخی رحمتہ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ بھی تشریف لایا کرتے تھے، لیکن حضرت خواجہ بصری رحمتہ اللہ کی وفات کے وقت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہ کی عمر صرف 11 سال تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں۔ آپ سید امیر علی کے مطابق 135 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملی۔
آپ جبل الطہر جو کہ بیت المقدس کے مشرق میں واقع ہے وہاں دفن ہوئی۔ دوسری طرف ایک اور روایت کے مطابق 185 ہجری میں فوت ہوئی اور بصرہ میں ہی دفن۔ اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں پھینک دے، اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھ کو تو اپنے دیدار سے محروم نہ کر۔ مندرجہ بالا بیان کردہ دعا سے آپ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی اپنے رب سے محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ عالم اسلام کی اس نامور خاتون کو اپنے اور اپنے خالق کے درمیان کسی قسم کے لالچ یا خوف کی موجودگی گوارا نہ تھی۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار دوسری صدی ہجری کی شرح عرفات میں ہوتا ہے۔ آپ دو روایات کے مطابق 95 ہجری یا 99 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔